میں ہوں صنعت و معیشت کے ساتھ عبدالرشید مرزا۔ آج پاکستان کی حالت یہ ہے کہ پاکستان میں جو حکمران حکومت کے دعوے دار ہیں، جس میں پاکستان مسلم لیگ نون 1989 کے بعد ان کی باری شروع ہوتی ہے، اس کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو، پھر نواز شریف، پھر اسی طرح سلسلہ چلتا ہے، آصف علی زرداری اور آخر کار عمران خان، اور عمران خان کے بعد 1.5 سال حکومت کرتے ہیں شہباز شریف۔ اور اس پورے عرصے کے اندر 3 پارٹیز جو پاکستان کے اندر حکمرانی کرتی ہیں، جس میں پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف، پاکستان کی معیشت کو برباد کرنے میں ان تینوں پارٹیز کا بہت بڑا کنٹریبیوشن رہا، جس کی ایک ریزن تو یہ ہے کہ پاکستان میں سالانہ $5 بلین کی کرپشن ہوتی ہے۔ اسی طرح پاکستان کے اندر آج 10 کروڑ عوام کھانا کھائے بغیر سوتے ہیں۔ پاکستان کے اندر 3 کروڑ 60 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ اسی طرح پاکستان کے اندر ہر پاکستانی 2,27,000 کا مقروض ہے، لیکن پھر بھی یہ تینوں پارٹیز اس چیز کی دعوے دار ہیں کہ وہ آئیں گی تو پاکستان کو خوشحال کر دیں گی، پاکستان کے درختوں کے اوپر سونا اگنا شروع ہو جائے گا، پاکستان کی عوام کو بیوقوف بناتے ہیں کہ پاکستان میں اب ہم آئیں گے تو میاں نواز شریف پاکستان کی معیشت کو بہتر کریں گے، غربت ختم کریں گے، پاکستان کے اندر سے بھوک ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ سوانے خواب پاکستان کی عوام کو دکھا دکھا کر آج تک حکومت کرتے چلے آئے۔ آئندہ انتخابات 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں، جس میں یہ ساری پارٹیز اپنی جگہ پہ دعوے دار ہیں کہ وہ حکومت بنائیں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس پارٹی کو پاکستان کے اندر پذیرائی مل رہی ہے پاکستان کے بڑے اور چھوٹے شہروں کے اندر، وہ ہے جماعت اسلامی۔ آج ہمارے درمیان جماعت اسلامی PP 155 کے امیدوار میجر ریٹائرڈ افتخار اوان صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم میجر صاحب۔ جی وعلیکم السلام مرزا صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ پاکستان کے اندر جماعت اسلامی اس دفعہ پورے پاکستان کے اندر انتخابات میں حصہ لے رہی ہے، وہ گاؤں ہوں، شہر ہوں، بڑے شہر ہوں، KPK ہو، بلوچستان ہو، اور اسی طرح سندھ ہو، یا جتنے ہمارے پنجاب ہو، تمام صوبوں کے اندر بھرپور کمپین چل رہی ہے۔ اور پہلی دفعہ جماعت اسلامی نے یہ کوشش کی کہ ہم اپنے جھنڈے اور اپنے ایک سید مودودی رحم اللہ کے دور کے اندر 70s تک جماعت اسلامی کی پالیسی یہ تھی، نظریاتی سیاست، اپنا جھنڈا اپنا نشان، اور اس کے بعد دوبارہ ایک عرصے کے بعد جماعت اسلامی اپنے نشان کے ساتھ آ رہی ہے۔ تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو اپنے جھنڈے اور نشان کے ساتھ کامیابی آنے والے دنوں کے اندر انتخابات کے اندر ملے گی؟ مرزا صاحب، پاکستان کی عوام نے 4 جنرلز کو ٹرائی کیا اور بڑا لمبا عرصہ تقریباً 40 ایئرز انہوں نے حکومت کی، جنرلز نے، ایوب خان، یحییٰ خان، جنرل ضیاء اینڈ مشرف، 40 سال تو انہوں نے گزار لیے۔ اس کے بعد نون لیگ کو متعدد موقع ملے، پیپلز پارٹی کو 2 دفعہ بے نظیر صاحبہ کے درمیان کی وفات سے پہلے 2 دفعہ انہوں نے حکومت کی، پھر زرداری صاحب کو موقع ملا، اور ابھی 15 سال سے سندھ میں حکومت وہ کر رہے ہیں۔ 2008 آنورڈ ابھی ان کی حکومت چل رہی ہے۔ لیکن ابھی آپ آن گراؤنڈ دیکھیں، اگر اس چیز کو اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ترقی، تو یہ انہوں نے ڈیلیور کیا، جس طرح بھی آپ نے فرمایا کہ اباؤٹ 3 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں، آدھی آبادی جو ہے وہ پاورٹی لائن سے نیچے رہ رہی ہے۔ تو میں تو عوام سے یہی کہوں گا کہ خدا را ان فیل لوگوں کو دوبارہ مت آزمائیں۔ یہ فیل ہو گئے ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کرنا، نہ پہلے انہوں نے کیا ہے نہ بعد میں کریں گے۔ جماعت اسلامی میں کردار والے لوگ ہیں، جماعت اسلامی کے تربیت یافتہ لوگ ہیں، جماعت اسلامی کے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا کریکٹرفل اینڈ کمپیٹنٹ لیڈرشپ ہے۔ تو میں تو عوام سے یہی گزارش کروں گا کہ اس دفعہ کریکٹرفل اینڈ کمپیٹنٹ لوگوں کو ووٹ دیں۔ یہ شعبدہ باز، جال ساز، خدا را ان کے چکر سے نکلیں۔ انہوں نے 75 سالوں میں کچھ نہیں کیا اور آئندہ بھی کچھ نہیں کریں گے۔ پاکستان کے اندر جماعت اسلامی اگر آئے گی اور آپ جیت جائیں گے انشاءاللہ، تو پاکستانی کی معیشت کی بہتری کے لیے کیا اقدام کریں گے؟ میرے صاحب، پاکستان کی آفیشیل سٹیٹسٹکس، جس طرح بھی آپ نے فرمایا کہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے، 8500 ارب روپے کی سالانہ کرپشن ہے۔
تو اگر جماعت اسلامی اور ایک جماعت اسلامی ایسی پارٹی ہے جو اپنے آپ کو سب سے پہلے احتساب کے لیے پیش کر سکتی ہے. باقی معذرت کے ساتھ میں کہوں گا کہ کسی پارٹی میں اتنا مورل کریج نہیں ہے کہ وہ پہلے کہے کہ جی سب سے پہلے احتساب میرے سے احتساب شروع کریں. تو جماعت اسلامی ہی ایسی پارٹی ہے جو وہ 8500 ارب کی کرپشن کو روک سکتی ہے. اور جماعت اسلامی وہ جماعت ہے جو وہ پیسہ جو اسکولوں سے باہر بچے ہیں ان کے اوپر لگا کر ان کو اسکولوں میں واپس لا سکتی ہے. جو پاورٹی لائن سے نیچے لوگ رہ رہے ہیں ان کو مطلب اٹھا سکتی ہے. تو مجھے تو یقین مانے وہ جو ایک سلوگن ہے نا ہمارا کہ حل جماعت اسلامی، ہر صرف جماعت اسلامی، تو اس میں بالکل 100% صداقت ہے کہ اگر اس ملک کو آپ نے بچانا ہے، اس ملک کے عوام کے ساتھ کوئی بھلائی کرنی ہے، تو میں اپنے عوام کو بھی اور مقتدر حلقوں بھی یہی کہوں گا کہ یہ سارے فیل لوگوں کو، وہ ہمیں آرمی میں ایک اسٹریٹجی کہتے تھے کہ جی ڈونٹ ری پوسٹ فیلئر. تو یہ تو فیل لوگ ہیں جن کو دوبارہ ری پوسٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. عوام سے بھی یہی ہے اور مقتدر حلقوں سے بھی میری. مرزا صاحب یہ بتائیں کہ آپ جس حلقے میں، پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ زون 155 سے جماعت اسلامی کے امیدوار ہیں. تھوڑا سا ہمیں یہ تعارف کروا دیں کہ اس حلقے میں کون کون سی آبادیاں آتی ہیں. دوسرا آپ کے حلقے کے مسائل کیا ہیں جن کو آپ جیتنے کے بعد ایڈریس کریں گے؟ میرا صاحب یہ جو میرا حلقہ ہے PP 155، اس میں پورا صدر آتا ہے اور پورا کینٹ آتا ہے، جس کو LCs کہتے ہیں نا جی، کینٹونمنٹ بورڈ کی جو LCs ہیں وہ 10 LCs ہیں، وہ میرے حلقے میں آتی ہیں. اور وہاں کے جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ صدر میں ناجائز تجاوزات بہت ساری ہیں یا وہاں سے گزرنا مشکل ہے. اور اسی طریقے سے وہاں کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، حالانکہ صدر میں مطلب ہے ایجوکیشن سسٹم بھی بالکل تباہ حال ہے. تو یہ مطلب مین ایشوز ہیں. اور جو 7 کچی آبادیاں ہیں وہاں پہ سیوریج لائنوں کے ایشوز ہیں، وہاں پہ اسی طرح غربت ہے. اس طرح کے مسائل ہیں جن کو میری انشاءاللہ پرائورٹی نمبر 1 ہوگا کہ میں یہ جو ہماری ناجائز تجاوزات ہیں ان کو میں ڈسپلیس نہیں کروں گا. ان کو ہم الٹرنیٹیو جگہ دیں گے، وہاں پہ ان کو شفٹ کریں گے تاکہ ان کا کاروبار متاثر نہ ہو، اور بازار گلیاں جو وہ ہیں وہ ان کو کھلا کیا جا سکے. اسی طرح ایجوکیشنل سسٹم کو بہتر کیا جا سکے. اسی طرح جو سیوریج لائنز کے کچی آبادیوں کے مسائل ہیں ان کو پرائورٹی پہ حل کیا جا سکے. تو یہ میری ترجیحات ہیں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسی کمیٹڈ ٹیم ہے. ہم نے کرونا میں بھی کام کر کے دکھایا، ہم نے سیلاب کے موقع پر بھی کام کر کے دکھایا. تو ہمارا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ قوم کے سامنے ہے. تو انشاءاللہ اس دفعہ قوم ہمیں موقع دے گی اور ہم ڈیلیور کر کے دکھائیں گے. پاکستان کے اندر 4 بڑی پارٹیز ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی. یہ وہ پارٹیز ہیں جو نیشنل لیول کی پارٹیز ہیں. پورے پاکستان میں چاروں پارٹیز کی ایک پہچان ہے. تو آپ نے انتخابات کے لیے جماعت اسلامی کا انتخاب ہی کیوں کیا؟ باقی بڑی پارٹیز بھی اپنی جگہ پہ موجود تھیں. میرے صاحب وہ باقی پارٹیاں تو میں ان کو پارٹیاں تو نہیں کہتا ہوں، وہ تو شاید خاندانی وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ فیملی انٹرپرائز ہیں، وہ پولیٹیکل پارٹیز تو میں تو ان کو نہیں مانتا جی. باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا، پوتے کے بعد پڑپوتا. اسی طرح مطلب ہے آپ پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں، اسی طرح نون لیگ کو دیکھ لیں، اسی طرح مطلب جو ریجنل پارٹیز ہیں وہ بھی اسی طرح کی پارٹی. اگر کوئی ڈیموکریٹک پارٹی ہے پاکستان میں تو وہ صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے جماعت اسلامی. اور پھر جماعت اسلامی میں ان کا ہمارا جو الحمدللہ جو آرگنائزیشنل سٹرکچر ہے وہ اتنا سٹرونگ ہے. ہماری جو لوگ ہیں وہ اتنے تربیت یافتہ ہیں، اتنے کمیٹڈ ہیں، گاڈ فیئرنگ ہیں. اور میں نے جس طرح پہلے کہا کہ ہمارا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ بولتا ہے کہ جماعت اسلامی نے ہمیشہ کر کے دکھایا ہے اور آئندہ بھی کر کے دکھائیں گے. کراچی میں ہم نے ڈیلیور کیا. ہمارے امیر محترم خیبر پختونخوا کے جب فنانس منسٹر تھے تو انہوں نے خیبر پختونخوا کو قرض فری صوبہ بنا کے دکھایا. تو یہ ساری چیزیں قوم کے سامنے ہیں. اور ان کے فیلیئرز بھی، یہ جو دوسری پارٹیاں ہیں فیملی پارٹیز جو ہیں،
ان کے فیلئرز بھی قوم کے سامنے ہیں. میں تو گزارش یہ قوم کو کروں گا کہ خدا را کھوٹے اور کھرے کی تمیز مطلب ہے سمجھیں اور کھرے لوگوں کو انتخاب کریں. اس دفعہ لوگ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کو ووٹ دینا چاہیے، لیکن پھر بھی ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو یہ محسوس کرتا ہے کہ یار جس کی وجہ سے جماعت اسلامی ابھی تک حکومت میں نہیں آ پا رہی بہترین کریکٹر کی وجہ کے باوجود، وہ یہ ہے کہ وہ پبلک یہ سمجھتی ہے کہ انہوں نے کون سا جیتنا ہے. تو آپ کیا میسیج دیں گے عوام کو کہ کیا اس سوچ کو وہ ساری زندگی لے کے بیٹھے رہیں گے یا انہیں کوئی انیشیٹو لینا چاہیے، اس سوال سے باہر آنا چاہیے؟ میرے صاحب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی آپ نے کون سا جیتنا ہے، میرا ان سے یہی سوال ہے کہ آپ نے کیا ووٹ دے کے دیکھا ہے کہ ہم نے ووٹ دے کے دیکھا ہے اور ہم نہیں جیتے. میں کراچی کی مثال یہاں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ کراچی کے عوام نے حافظ نعیم صاحب کو 9 لاکھ ووٹ دے کے اپنا حق ادا کر دیا. تو میری پنجاب کے عوام سے بھی یہ ہے کہ جب خدا کے سامنے وہ پیش ہوں گے تو وہ خدا کو یہ ضرور پراؤڈلی کہہ سکیں کہ ہم نے اپنے حق ادا کر دیا. باقی ہم جیتیں ہاریں وہ تو سیاست میں چلتا رہتا ہے. تو کراچی کو ایک مثال بنائیں، کراچی کے لوگوں سے سیکھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے حافظ صاحب کا ساتھ دیا. حافظ صاحب 9 لاکھ ووٹ لے کے نہیں بھی جیتے، 9 لاکھ والا سسٹم نے ہروا دیا، 3 لاکھ والا جیت گیا، لیکن کراچی کے لوگوں نے حق ادا کر دیا. میں کراچی کے لوگوں کو سلام کرتا ہوں اور پنجاب کی عوام کو، پاکستان کی عوام کو یہ میسج دیتا ہوں کہ ان سے سیکھیں. آپ کے سامنے 3 لیڈرز ہیں جو آج، بلکہ 4 لیڈرز اگر میں کہوں، سراج الحق ہیں جماعت اسلامی سے، بلاول ہیں پیپلز پارٹی سے، میاں نواز شریف ہیں مسلم لیگ نون سے، اور عمران خان ہیں پی ٹی آئی سے. تو آپ ان چاروں میں جب سراج الحق کو چوز کرتی ہیں، یہ سراج الحق کو آپ کہتے ہیں کہ یہ میرا لیڈر سراج الحق ہے، تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ میرے صاحب میں کیونکہ ملٹری اکیڈمی میں جب میں گیا تو میں پہلا جو میسج تھا کہ لیڈر میں کریکٹر فرسٹ، یہ دس واز دی فرسٹ لیسن وچ واز گیون ٹو اس. اور میں قوم کو بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دس لیسن، یہ والا جو لیسن ہے کریکٹر فرسٹ ان دی لیڈر، یہ صرف ملٹری اکیڈمی کا میسج نہیں ہے، یہ پوری قوم کو میسج کے طور پر اپنانا چاہیے کہ لیڈرز میں کریکٹر پہلے دیکھیں. ہم گھر میں ایک نوکر کو رکھتے ہیں، اس کا بھی کریکٹر چیک کرتے ہیں، ایک ڈرائیور کو رکھتے ہیں، اس کا بھی کریکٹر چیک کرتے ہیں. تو کیا وجہ ہے جس کو ہم لیڈر بناتے ہیں اس کا کریکٹر نہیں چیک کرتے؟ وہ مطلب ہے جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ جب مسلمانوں میں کریکٹر والے لوگ لیڈر تھے، مسلمان دنیا پر حکومت کر رہے تھے. آج ویسٹ میں کریکٹر والے لوگ لیڈر ہیں، آج ویسٹ دنیا پر حکومت کر رہا ہے. تو یہ بڑا ایک کلیئر میسج ہے، ایک ایسا پوائنٹ ہے جو عوام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور خدا رہا یہ باقیوں کا میں ابھی پرسنل نہیں ہونا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ ان کی کرپشن، ان لوگوں کی مطلب ہے یہ جو جال سازیاں یہ عوام کے سامنے ہیں. تو عوام کو یہ جو 8 فروری والا جو الیکشن ہے اس میں کریکٹر والے لوگوں کو ووٹ دیں، کریکٹر والے لوگوں کو آگے لائیں، تو انشاءاللہ کریکٹر والے لوگ ہی پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے. پاکستانی عوام ایک سوچ رکھتی ہے کہ جو مذہبی جماعتیں ہیں، چونکہ جب جماعت اسلامی کی بھی بات کی جاتی ہے تو لوگوں کو ایک کنفیوژن ہے کہ شاید باقی مذہبی جماعتوں کی طرح جماعت اسلامی بھی ایک مذہبی جماعت ہے. آپ حکومت میں آئیں گے، کیا آپ دنیا کے مسائل کو ایڈریس کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں آپ کی جماعت اور آپ؟ مرزا صاحب، اردگان صاحب یا طالبان ماڈل یا اردگان ماڈل یہ ہمارے آئیڈیل ہیں. اگر انہوں نے وہاں پہ پوری دنیا کے مسائل کو، دنیا کو کنفرنٹ کیے بغیر اپنا ایک راستہ بنایا تو انشاءاللہ ہمارے میں بھی پوری صلاحیت ہے کہ ہم کنفرنٹ کیے بغیر اپنا راستہ بنائیں گے. وہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نا کہ صبر ایک ایسا پیشنس جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ صبر اور حکمت، یہ 2 چیزیں ہیں کہ یہ اگر آپ کے اندر ہوں، آپ ایز اے لیڈر آپ کے اندر ہوں تو آپ اس پانی کی طرح ہیں جو سنگلاخ پہاڑوں میں سے بھی اپنا راستہ بنا دیتا ہے. تو ہماری تو تربیت اسی طرح کی ہوئی ہے.
تو انشاءاللہ ہم اپنا راستہ بنا لیں گے۔ جماعت اسلامی اگر آتی ہے تو وہ کشمیر اور فلسطین ایشو کے لیے کیا کرے گی؟ پاکستان میں ابھی جو غزہ والا ایشو ہوا ہے، اس میں صرف جماعت اسلامی ایسی جماعت تھی جنہوں نے 2 ارب روپے کے وہاں پہ سامان بھیجا۔ مشتاق صاحب کی بات میں ان کا میسیج پڑھ رہا تھا کہ جب میں NDMA کے جہاز میں گیا اور میں نے وہ سارا سامان دیکھا اور ان سب پہ الخدمت کے ٹیگ تھے، تو میرا آنکھوں میں آنسو آ گیا کہ میں ایک ایسی آرگنائزیشن کے ساتھ ہوں کہ جو مسلمانوں کی خدمت کر رہی ہے۔ لیکن آن دی ادر ہینڈ مجھے اس بات پر افسوس بھی ہوا کہ میں ایک ایسے مسلمان ملک کا شہری ہوں کہ جس کی حکومت میں اتنا جرأت نہیں تھی کہ وہ ان کو کوئی ریلیف کے لیے کوئی اپنی چیزیں بھیجتی۔ تو جماعت اسلامی کا تو ٹریک ریکارڈ ہے، ہم نے یہ غزہ مارچ بھی کیا، ہم نے وہاں پہ سامان بھی بھیجا اور ہر طریقے سے ان کے لیے ہم نے پروٹیسٹ ہر لیول پر کیا۔ اور جہاں تک کشمیر کا مسئلہ ہے، کشمیر میں تو ہم نے جہاد کیا، افغانستان میں ہم نے جہاد کیا، اور ہماری اللہ کا شکر ہے ایک بڑی بے مثال تاریخ ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی، جس کے بارے میں پاکستان کی پوری قوم ہمدردی رکھتی ہیں، ان کو حوالے کیا گیا US کے، جماعت اسلامی اگر حکومت میں آتی ہے تو ان کی رہائی کے لیے کیا اقدام کرے گی؟ میرے صاحب، اس کے لیے ہم نے صرف مورلی نہیں، ہمارے مشتاق صاحب وہاں پہ امریکہ تشریف لے گئے، ڈاکٹر عافیہ کی بہن بھی ساتھ تھیں اور وہاں پہ انہوں نے ملاقات کی۔ تو یہ تو ہمارا ڈاکٹر عافیہ تو ہمارا ایشو رہا ہے جب سے ان کو جیل میں ڈالا گیا۔ تو انشاءاللہ ڈاکٹر عافیہ بھی ہماری پرائورٹی ہوگی، سود کا خاتمہ بھی ہماری پرائورٹی ہوگی، اسی طرح گڈ گورننس بھی ہماری پرائورٹی ہوگی، اسی طرح جو عوام کی فلاح کے کام ہیں یہ ہماری پرائورٹی ہوگی، اور انشاءاللہ ہمارے میں صلاحیت ہے، ہم کر کے دکھائیں گے۔ ہم نے ہمارا بڑا بے مثال ٹریک ریکارڈ ہے، کراچی میں ہم نے کر کے دکھایا، خیبر پختونخوا میں کر کے دکھایا، الخدمت نے سیلاب میں لوگوں کو کر کے دکھایا۔ سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشن نے وہ ایک سٹیٹمنٹ دی کہ اگر پاکستان میں کوئی صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے تو الخدمت۔ جمائمہ خان از ناٹ فرام جماعت اسلامی، لیکن اس نے بھی ٹویٹ کیا کہ اگر پاکستان میں کوئی صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے تو وہ دیٹ از الخدمت۔ تو یہ ہماری خدمات قوم کے سامنے ہیں، ہمارا ٹریک ریکارڈ قوم کے سامنے ہے، اور جو مخالفین ہیں ان کی بھی کارستانیاں قوم کے سامنے۔ تو قوم کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ وہ ایک جج صاحب تشریف لائے کسی لاء کالج میں لیکچر کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ ہم پاکستانیوں کو کلیور بننے کے بجائے ہمیں وائز بننے کی ضرورت ہے، اور کلیور اور وائز میں فرق یہ ہوتا ہے کہ کلیور آدمی کے شارٹ ٹرم آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، وائز آدمی کے لانگ ٹرم آبجیکٹیوز ہوتے ہیں۔ تو میں قوم سے یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس 8 فروری کو ہم نے وائز ہو کے دکھانا ہے۔ پہلے کی طرح ہم نے ان کے جیل سازوں کے جال میں نہیں آنا، اپنے جو ووٹ کا صحیح استعمال کریں، کردار کو سامنے رکھیں، لوگوں کے کردار کو ووٹ دیں، خدمت کو ووٹ دیں، اور ترازو ہمارا نشان ہے۔ ترازو پر میں الیکشن میں جاتا ہوں تو وہاں سے نعرے لگتے ہیں، ترازو تے موراں ٹھکا ٹھک۔ تو انشاءاللہ اس الیکشن میں قوم ترازو پہ مورے ٹھکا ٹھک لگائے گی اور جماعت اسلامی جیتے گی۔ ناظرین، یہاں پہ ہم ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے افتخار اعوان صاحب سے کہ جماعت اسلامی اگر حکومت میں آتی ہے تو اس نے اپنے منشور میں بات کی کہ ہم ایک گڈ گورننس پیش کریں گے جس کی بنیاد کے اوپر ہم کرپشن کا خاتمہ کر سکیں گے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔